دیکھیے، یہ بات بہت ہی ضروری ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی میں ڈسٹرب کیوں ہوتے ہیں اور ہماری بچیاں، ہماری خواتین کیوں ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کی کچھ وجوہات ہے۔ سب سے پہلی وجہ، جو خاتون آ رہی ہے، جو بچی آ رہی ہے، اس کو ذہنی طور پہ یہ پریپیئر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی انوالو دیکھتے ہیں اور لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں، تو اس کی ذہنیت میں ایک بغاوت اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہے، میں تو یہاں آئی تھی کہ میرا شوہر ہوگا، میں ہوں گی، اور ہر طرف جو ہے وہ کھلیاں ہوں گی، بہاریں ہوں گی، پھول ہوں گے، یہاں تو ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، نند بھی ہے، تو یہ بھی ہے، وہ بھی ہیں، تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو ایکسپیکٹیشن لے کر آئی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس گھر میں وہ آ رہی ہے، اس گھر کے لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم کسی بھی نئی آنے والی عورت کو اختیار نہیں دیں گے، ہم اتنا سر پہ نہیں چڑھائیں گے، ہمارے ہاں یوں نہیں ہوتا۔ مطلب وہ ضرورت سے زیادہ اپنی کسی کی آنے والی بچی کو اتنا ذہنی طور پہ دبانا کہ اس سے وہ بچی ذہنی معذور ہو جاتی ہے، اور وہ یوں سمجھتی ہے کہ وہ ایک آزاد ماحول سے، کیونکہ ماں باپ کے گھر میں کتنی بھی سختی ہو لیکن بچیاں اتنی پابند نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادہ ان پر سختیاں نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ سسرال آتی ہے تو اس پر اتنی پابندی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قیدی سمجھنے لگتی ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ کچھ جگہوں پر ماحول ہوتا ہے کہ گھروں کو الگ کیا جا سکتا ہے، کچھ جگہوں پر ماحول نہیں ہوتا۔ کچھ بچوں کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو نہیں سنتے، چاہے کہ وہ بیوی کیوں نہ ہو۔ تو ایک جنگ جو ہے وہ ہر وقت عورت کے ایک دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے الگ ہونا ہے، مجھے یہاں سے الگ ہونا ہے، اور پھر یہ نظام جو ہے وہ طلاقوں کی طرف جاتا ہے، خلع کی طرف جاتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے مابین جو معاملات ہیں وہ بہت کم ایسے ہیں کہ جس سے ان کے مابین میں دوری ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ دوری جو ہوتی ہے، یا تو یہ ذہنیت بنا کر لایا جاتا ہے بچی کو، یعنی ان کے ماں باپ کے گھر میں یا ان کے بڑوں کی طرف سے یا اس کی تعلیم کی طرف سے کہ بھائی تجھے کسی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تجھے کسی کی خدمت نہیں کرنی، اور یا پھر جس گھر میں وہ آتی ہے تو وہاں پر یا ساس یا سسر یا کوئی بھی ایسا فرد ہوتا ہے جو اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے رویے کیا ہیں، کیا میری غلطی تو نہیں ہے، کیا میں وہ پتھر تو نہیں ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹھوکریں لگ رہی ہے۔ اگر نہیں، اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ نے بہت کوشش کی نبھانے کی، سجانے کی، سمجھانے کی، تو آپ کو الگ گھر لینے کا مطالبہ کرنے کا شرعی حق بھی ہے، اور آپ کے شوہر کو لازمی طور پر آپ کو گھر دینا چاہیے الگ، جس میں کسی کو عمل دخل نہ ہو۔